بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہندوستان، انڈیا یا بھارت۔ آپ نے یہ تینوں نام تقسیم برصغیر کے بعد پاکستان کے ساتھ وجود میں آنے والے ہمسایہ ریاست انڈیا کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اگرچہ پاکستان کی ہمسایہ ریاست کا سرکاری نام انڈیا ہی ہے، مگر اب اسے تبدیل کر کے صرف بھارت کہلانے کا شور ایک بار پھر اٹھ رہا ہے۔ انڈیا میں یہ مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا وہ نام ہے جس پر تقسیم برصغیر کے وقت خود بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی اعتراض کیا تھا اور اسے گمراہ کن قرار دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انڈیا نام نے ابتدائی دنوں سے ہی ریاست کے اندر بھی کشمکش کو جنم دیا تھا۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی سلطنت کے نام کے طور پر یونانی زبان سے اخذ شدہ لفظ انڈیا کا انتخاب کیا تھا، اور اس نام کی نوآبادیاتی بنیاد نے دستور ساز اسمبلی میں اس کے استعمال پر کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ تاریخ دان پروفیسر جان کے نے اپنی کتاب انڈیا اے ہسٹری میں لکھا کہ انڈیا لفظ پر کوئی کشمکش نہیں تھی، کیونکہ محمد علی جناح مسلمانوں کے نئے ملک کے لیے اسلامی نام پاکستان منتخب کر لیا تھا۔ جان لکھتے ہیں کہ آزادی کے پہلے مرحلے میں بھارت بہتر نام معلوم ہوتا تھا، کیونکہ لفظ انڈیا نوآبادیاتی تضحیک سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کے بقول اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس سنسکرت ادب کے پورے مجموعے میں کہیں بھی انڈیا کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ اصطلاح بدھ مت یا جین تحریروں میں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ جنوبی ایشیا میں رائج دوسری زبانوں میں سے کسی بھی میں موجود تھا۔ جان کہتے ہیں کہ محمد علی جناح اس تاثر میں تھے کہ کوئی بھی ریاست انڈیا کے برطانوی لقب کو اپنانا نہیں چاہے گی۔ تاہم انہیں اپنی اس غلط فہمی کا اندازہ اس وقت ہوا جب آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کی ریاست انڈیا کہلائے گی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق جناح کو جب پتہ چلا کہ وہ نہرو اور کانگریس پارٹی خود کو انڈیا کہلانے جا رہی ہے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ اس لفظ کے استعمال سے برصغیر کی بالادستی کا اشارہ ملتا ہے، جسے پاکستان کبھی قبول نہ کرتا۔ تاریخ دان جان کے مطابق محمد علی جناح کے تحفظات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا بنیادی طور پر دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے اندر تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق تقسیم کے بعد ماؤنٹ بیٹن یونین آف انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے گورنر جنرل کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کے لیے تیار تھے۔ لیگی رہنما پاکستان کو ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کے طور پر برقرار رکھنے کی اپنی صلاحیت کے بارے میں کافی گھبراہٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے کانگریس کے اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ انڈیا کے یونین کا لقب اختیار کرنے کے خلاف احتجاج کرتی رہی۔ دی انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیائی قانون کے پروفیسر مارٹن لاؤ نے اپنے مقالے اسلام اینڈ دی کانسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن آف پاکستان میں جناح کی جانب سے انڈیا کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جناح نے شکایت کی تھی کہ انڈیا نام گمراہ کن اور الجھن پیدا کرنے والا ہے۔ ستمبر 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے محمد علی جناح کو لندن میں ہندوستانی آرٹ کی ایک نمائش کا اعزازی صدر بننے کی دعوت دی گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے انڈیا نام استعمال کرنے کی وجہ سے اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ افسوس کی بات ہے کہ کسی پراسرار وجہ سے ہندوستان نے لفظ انڈیا اپنا لیا ہے، جو یقینی طور پر گمراہ کن ہے اور اس کا مقصد الجھن پیدا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نے تقسیم ہند سے پہلے بھی یونین آف انڈیا کے نام پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ ایسا کرنے کی وجوہات کے بارے میں بہت کم وضاحت تھی۔ تقسیم کے 2 سال بعد ستمبر 1949 میں جب انڈیا کی دستور ساز اسمبلی نے آئین کے مسودے پر بحث شروع کی تو ریاست کے لیے ہندوستان کا نام بھی زیر غور آیا، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ 18 ستمبر 1949 کو مسودہ سازی کمیٹی کے چیئرمین بی آر امبیڈکر نے آرٹیکل 1 کے مسودے میں ایک ترمیم پیش کی، جس میں تجویز کیا گیا ہندوستان یعنی بھارت ریاستوں کا ایک اتحاد ہوگا۔ محقق وقار مصطفیٰ ٹائمز آف انڈیا کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس تجویز نے دستور ساز اسمبلی کے اراکین میں ایک پرجوش بحث کو جنم دیا۔ بھارت نام کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس کی گہری تاریخی اور ثقافتی جڑیں ہیں، جبکہ مخالفین کا خیال تھا کہ انڈیا دوسرے ممالک میں استعمال ہونے کی وجہ سے زیادہ موزوں نام ہے۔ اسمبلی کے ایک رکن نے 2 متبادل نام تجویز کیے، بھارت یا انگریزی زبان میں انڈیا۔
ریاستوں کا اتحاد ہوا، یا ہند یا انگریزی زبان میں انڈیا ریاستوں کی یونین ہوگی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بہت سی دوسرے ممالک میں ہندوستان کو اب بھی ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے باشندوں کو ہندو کہا جاتا ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ سن 2020 میں بھی انڈیا میں ملک کا نام بدلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا جاتا رہا کہ انڈیا کا نام صرف بھارت کیا جائے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے اس معاملے پر مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آئین میں پہلے سے ہی بھارت نام درج ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ انڈیا دیٹ از بھارت، یعنی انڈیا جو بھارت ہے۔ اور آج کل انڈیا میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث شد و مد سے جاری ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب انڈیا میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈین صدر عشائیہ کے لیے بھیجی گئی دعوت نامے پر لفظ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا گیا۔ فی الحال نام کے معاملے پر یہ ہنگامہ انڈیا میں سیاسی کشیدگی کا باعث بن رہا ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس مرتبہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔